وہ حلقہ یارہ یعنی اپنوں میں ریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہے اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار قرآن کا بیان، نبی پر آیت یہ نازل ہوئی ہے. اور الٹا ہو رہا ہے میرے بھائی، ہم جا کے کفار و مشرکین کے بیچ میں بچھے جا رہے ہیں. وہ جو آرڈر کر دے، نیگیٹو پازیٹیو جو آرڈر کر دے، یس جی بندہ حاضر رہا. یہ کیفیت ہے ہماری ان کے درمیان، اور آپس میں آنکھیں لال آستینیں چڑھ رہی ہیں، تو میں ہو رہی ہے. اس بنیاد پر مذہب سے بن رہے ہیں، اس بنیاد پر مسجدیں بن رہی ہیں، اس بنیاد پر اسٹیج سج رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ مسلمان آپس میں بالکل نرم ہو چارے کی طرح. لیکن رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ اگر حق اور باطل کی کشمکش ہے، اور بات ہے اسلام اور غیر اسلام کی، بات ہے اسلام اور کفر کی، تو خدا کی قسم بندہ مسلم بندہ مومن کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. قرآن سے، اس کی شریعت سے، خدا رسول کے احکامات سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. وہ آستینیں چڑھائے گا کفار کے خلاف. انسان خدا رسول آخرت کو نہ ماننے والے کافر انسان، یا اس کے مقابل میں قانون بنانے والے باغی انسان، تیرا ہم سے کوئی واسطہ نہیں. تو جی لے یا جی بھر کے، لیکن مرے گا تو جہنم میں جائے گا. نہیں بول سک رہے ہو آپ، اسلام کا پیغام نہیں دے سک رہے ہو آپ لوگوں کو. کیوں؟ کہ آپ خود ہی مسلمان نہیں ہو. معاف کرنا، بڑی سخت بات ہے. مسلمان ہوتے تو اسلام کی بات کرتے. میں مسلمان ہوں تو آپ کے سامنے اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور اسلام ایک دین کی حیثیت سے قبول کیا میں نے، یعنی اسلام کو ایک سسٹم کی حیثیت سے قبول کیا میں نے. میرے جینے کا مقصد، میرے جینے کا طریقہ اسلام ہے، شریعت ہے. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آپ کیا ہے؟ آپ وہابی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں. آپ لوگوں کے سامنے پیغام لے کے کیا آتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے پیغام لے کے آتے ہیں کہ وہابیت صحیح ہے، جماعت اہل حدیث حق پر ہے، حق پر ہے. جماعت اہل حدیث حق پر ہے، اس کے ذمہ دار دارو پیے، سٹا کھیلے، زنا کرے، شریعت محمدی کا اعلی اعلان مذاق اڑائے. نبی نے نکاح کیا ہے، وہ نکاح کو لانوں میں کرے، ہر وہ کام کرے جو شریعت میں گناہ ہے. فضول خرچی کرے شادی میں، رسم و ریت کرے شادی میں، بے پردگی کا مظاہرہ کرے شادیوں میں، سب جائز. ہم اہل سنت ہیں. وہ سود پر پیسہ دیں، سودی کاروبار کریں، رشوت کا لین دین کریں، اخلاق میں سب کچھ کریں، لیکن ہمارے سنت ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. میرے بھائیو، یہ دنیا تم کو دھوکہ نہ دے. ولا یغرنکم الحیات الدنیا ولا تغرنکم باللہ الغرور. یہ مغرور شیطان تم کو دھوکہ نہ دے، یہ دنیا داری تم کو دھوکہ نہ دے. چند روزہ زندگی ہے یہ، خدا کی قسم. حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اسلام کے دائرے توڑ کر اگر تم ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. اگر تم مسلمان ہو، وہاں بھی نہیں، سنی نہیں، شیعہ نہیں، اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے عقیدے میں کافر، مشرک اور ملحد ایز اے حاکم اور منسٹر نہیں ہو سکتا، ایز اے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا. اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. تمہارے عقیدے میں ایک کافر، مشرک ایز اے
ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا، مقنن، قانون ساز، ویوستھا چلانے والا، بنانے والا نہیں ہو سکتا۔ میں تنہا ہی چلوں گا جانے کی منزل، مگر لوگ آتے رہیں گے، کارواں بنتا رہے گا۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے لوگوں کو اٹھا کر جنت پہ لے جانے کا۔ میں تمہارے سامنے راستہ کلیئر کر رہا ہوں، پورا قرآن و حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ گویا دین ہے اسلام، دین ہے اسلام کا مطلب ایسی ویوستھا جس کو اللہ نے بنا کے اپنے نبی کو دی ہے، نبی کو دی ہے، شریعت محمدی، یہ ہے دین اسلام کا مطلب۔ قرآن کے اندر کوئی دوسرا نام نہیں بتا سکتے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے اتنے لمبے چوڑے ذخیرے سے نکال کر آپ اپنا کوئی نام نہیں بتا سکتے۔ انبیاء نے، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ، صحابہ کرام، ائمہ کرام، اولیاء اللہ، آپ ان کی سیرت سے نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے اس نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام اختیار کیا ہو۔ اسلام ہی کہا انہوں نے اپنے دین کو، اور اس میں فاعل مسلم ہے، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم۔ اور مسلمانوں کی گروہ کو قرآن نے کہا امت مسلمہ، امت مسلمہ۔ امت مسلمہ کا کام بتایا گیا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے آ کے گواہی دینا اس بات کی کہ لوگوں اسلام قبول کیے بغیر تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ بات میرے بے چارے ایس پی، کلیکٹر، آئی جی، ڈی آئی جی، سی ایم، پی ایم سن لیں۔ اللہ کرے کہ میرا پیغام ان تک پہنچ جائے۔ اللہ ان کے دماغ کو اعلیٰ دماغ بنائے رہے گا۔ آئی ایس آئی پی ایس اعلیٰ دماغ ہے، سمجھ لیں کہ انسان کی بنائی ہوئی ویوستھا نہیں چلے گی دنیا میں۔ دنیا خرافات سے بھر جائے گی، دنیا کوٹھے میں تبدیل ہو جائے گی، چلنا پھرنا دوبر ہو جائے گا ہوا کا۔ وہ یہ بات مان لیں کہ ہاں، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے اپنے بندے محمد پر ایک وحی نازل کی تھی، وہ ہے ویوستھا اصلی جو کمپلیٹ ہو گئی تھی میدان عرفات میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بھائیو، دین کیا ہے؟ دین ہے سسٹم، ویوستھا۔ اور اسلام، دین اسلام کا مطلب خدائی ویوستھا جو انسان کی ضرورت رہی ہے اور آج زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک انسان کی بنائی ہوئی ویوستھا، انسان کا بنایا ہوا سسٹم ختم نہیں ہوگا اور اللہ کا بنایا ہوا سسٹم شریعت محمدی نافذ نہیں ہوگی، دنیا خرافات سے تو بھر چکی ہے۔ آگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کچھ رہ گیا ہے دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے اور کرنے کے لیے۔ جو بیچارے دیش بھکت بنے ہوئے ہیں ہمارے نیتا، گیت گاتے ہیں بھارت ماتا کے، وہی لپت ہیں بھشٹاچار میں۔ سارے گھوٹالے انہی کے نام ہیں، سارے گھوٹالے۔ اس لیے میں نے یہ کہا ہے اور کہتا رہوں گا، اور آپ بھی میرا ساتھ دیجئے کہ ان کو بتائیں کہ وہ اللہ سے ڈریں، دیش بھکت نہیں، خدا بھکت بنے، خدا پرست بنے، تب ہر ایک کا علاج ہے اس میں، ایک شخص کا بھی، ایک امت کا بھی، ملک کا بھی، دنیا کا بھی۔ دیش بھکتی چھوڑ دو میرے بھائیوں، خدا بھکت بنو، خدا بھکت۔ اس کا مطلب اتنا سادہ نہیں ہے،
اتنا سادہ نہیں ہے کہ پیش ٹی وی میں لوگ ایمان لے آ رہے ہیں، اتنے مسلمان ہو گئے، اتنے مسلمان ہو گئے، اتنے مسلمان ہو گئے۔ ارے ہمارے تمہارے جیسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ ایسے مسلمان اگر دنیا بھر کے لوگ ہو جائے تو یہ سسٹم ختم نہیں ہو جائے گا، یہ خرافات بند نہیں ہو جائیں گی۔ اس اسلام کی ضرورت ہے جو ابراہیم کے پاس تھا، جو رسول اللہ لے کے آئے تھے، جس کو مکہ میں بتایا گیا 13 سال پتھر کھا کھا کے کہ ابو جہل و ابو لہب تمہاری نہیں چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی، میری چلے گی، میں ہوں رسول، میری چلے گی۔ اور سنو، میں اپنی نہیں چلانے آیا ہوں، میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کی وحی سے بات کرتا ہوں۔ لا ينطق عن ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میں اللہ کی وحی سے ہی بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی مانو، اللہ کی عبادت کرو، میری مانو اس سلسلے میں، بس بات ختم۔ تو میرے بھائیو، ہم ایک ہی امت کے لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو ایک ہی امت کے لوگ کہا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ہم ایک ہی امت کے لوگ ہیں۔ اللہ نے اس امت کو خیر امت بتایا ہے، یعنی بہترین امت، بہترین پارٹی، بہترین گروہ، بہترین۔ کیوں؟ آگے آیت ہے، آگے ذکر ہے کہ تم لوگوں میں توحید کی دعوت دینے آئے ہو، لوگوں کو شرک سے روکنے آئے ہو۔ یہ ہے نیکیوں کی جڑ، بڑی نیکی توحید، اور یہ ہے بڑی برائیوں کی جڑ شرک۔ تو نیکی کا حکم دینے آئے ہو اور برائی سے روکنے آئے ہو کا مطلب تم سٹے سے روکنے اور چوری سے روکنے اور گانجے سے روکنے آئے ہو، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں۔ تم دنیا کو، کافر مشرک دنیا کو توحید کا پیغام سنانے آئے ہو، تم لوگوں کو شرک سے باز رکھنے آئے ہو، یہ اس لیے خیر امت ہو تم۔ اور اس کے بعد بتایا کہ امت وسط ہو تم، نیوٹرل پارٹی۔ امت وسط کا مطلب تم نیوٹرل ہو، تم بالکل نیوٹرل ہو، تم اپنے آپ کو ہندی بولتے ہو، نہ ایرانی، نہ تورانی، نہ افغانی، نہ امریکن، نہ برٹش، تم یہ کہتے ہو کہ پہلے ہم مسلم ہیں، بعد میں سب کچھ۔ پہلے کیا مسلم ہیں۔ امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، وہاں بھی ذکر ہے اپنے منصب کا، وہاں بھی ذکر ہے کہ تم نیوٹرل ہو۔ تم کو دنیا کے سامنے آ کر کہنا پڑے گا کہ میں ایک مسلم کی حیثیت سے بندگان خدا کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اور اس کا مطلب بتانا پڑے گا کہ اسلام خدائی بے وستہ کا نام ہے۔ اور لوگوں، تم اپنی بے وستہ کو چھوڑ دو جو تم نے بنائی ہے، بیٹھ کر دنیا سمجھ جائے گی، خدا کی قسم یہ ہے سیرت النبی۔ دیکھ لو، اٹھا کر عورت محفوظ ہو جائے گی، مرد مرد کی حیثیت سے رہے گا، اور پھر اس میں لائٹ، پانی، بجلی گھر گھر پہنچ جائے گی، ڈیزل، پیٹرول، ٹائر سب سستے ہو جائیں گے، بھرشٹاچار ختم ہو جائے گا، تعمیری کام ہوں گے، 300 کروڑ کا جشن نہیں منایا جائے گا وہاں پر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یوپی کا 300 کروڑ، اللہ اکبر، فگر یاد رکھ کے بولنا پڑ رہا ہے۔ اور ادھر مظفر نگر میں مر رہے لوگ ٹھنڈ سے۔ یہ ہے بے وستہ۔ 5 سال کے لیے آ گیا ہوں میں، اور تم مسلسل 5 سال تک گوہار لگاتے رہو، ریکویسٹ کرتے رہو، انشن پہ بیٹھے رہو، گیاپن دو، چیخو چلاؤ، آگ لگاؤ، دامن پھاڑو، اور سنو رے زیادتی کرو گے تو لٹھ مار مار کے تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے۔ مائٹ لائٹ لاٹھی ہمارے پاس ہے۔ 5 سال بیٹا
ہمارے ووٹرز 5 سال صبر سے رہنا، بالکل طاقت ہمارے پاس ہے، اوقات سے زیادہ آؤ گے باہر تو لاٹھیاں تمہارا استقبال کریں گی۔ تو اس جمہوریت میں، لوک تنتر میں سب کو چیخنے چلانے کی آزادی ہے، سب کو احتجاج کرنے کی، رٹ دائر کرنے کی، کیس چلانے کی اور بہت کچھ کرنے کی۔ لوگوں کو بتاؤ کہ نہیں، خدا کی قسم اسلام میں کوئی اپوزیشن نہیں، اپوزیشن نہیں، اپوزیشن نہیں اسلام میں۔ جو اپوزیشن میں رہے گا وہ سزائے موت کا مستحق ہے، سزائے موت کا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی پھر جائے گا تو مرتد کہلائے گا، سزائے موت دی جائے گی۔ مجال ہے مدینہ کے اندر محمد رسول اللہ کی حکومت ہو، خلافت، اللہ کی حکومت اور محمد کی خلافت ہو مدینہ کے اندر، اور شریعت محمدی نافذ ہو، قرآن کا قانون، اور کوئی اپوز کرے، مخالفت کرے، کوئی مخالفت کرے، کوئی بات نہ مانے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ سسٹم۔ پبلک کی مرضی کا خیال نہیں رکھا جائے گا، پبلک کی مرضی کا۔ پبلک ایک ریبڑ کی طرح، اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اس کی پسند نہ پسند کا خیال نہیں رکھا جائے گا خدائی ویوستھا میں۔ جیسا بیچارہ کیجریوال بات بات پہ رائے لے رہا ہے پبلک کی، دلی والوں کی، کیسا کروں بھیا، کیسا کروں، تم ہی نے لائے میرے کو بھیا، کیسا کروں، ایسا کروں، ایسا نہ کروں، پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اپن قرآن کی بنیاد پہ بول رہے ہیں یہ بات، نبی کی سیرت کی بنیاد پہ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کوئی حل نہیں ہے دنیا میں اسلام کے علاوہ، خدائی ویوستھا کے علاوہ دنیا میں کوئی حل نہیں ہے، یہ کہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہماری خیریت اسی میں ہے، ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم تھوڑا سا فرق کریں، مرنا ہم کو ہے، اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے قبر میں۔ ہم کو اگر لحاظ ہی کرنا ہے تو اللہ کا کرے، اللہ کا کرے، اللہ کا ایک معبود کی حیثیت سے نہیں بلکہ حاکم اور احکم الحاکمین کی حیثیت سے، مقنن اور قانون ساز کی حیثیت سے اللہ کا لحاظ کریں کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے تو گویا یہ سر بھی اللہ کے آگے جھکے گا، اور اللہ ہی کی بات کو جو قرآن و شریعت کی شکل میں ہے ایز اے سسٹم مانا جائے گا، ایز اے ویوستھا مانا جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر مانا جائے گا کہ جیسی زندگی محمد رسول اللہ نے گزاری ہے غار ہرا سے لے کر، ویسی زندگی ہم گزاریں، ویسی زندگی، سب کچھ مل جائے گا۔ کیسی زندگی گزاری ہے یہ اس سلسلے میں میری بات نہ مانے، عبدالعزیز کی بات نہ مانے، کسی اور مولانا کی بات نہ مانے، سیرت النبی کا مطالعہ فرما لیں آپ، سیرت النبی کا مطالعہ فرما لیں آپ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے، ورنہ اللہ بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ اتنے بھولے نہیں ہیں آپ، اتنے بھولے نہیں ہیں آپ، ہپا اور پپا نہیں بولتے آپ۔ میں آپ کو واسطہ دے رہا ہوں خدا کی بندگی کا اور آخرت کی فکر کا، تو مرنا مجھ کو ہے، ہارون کو، اور جانا اکیلے ہے، کچھ نہیں جائے گا میرے ساتھ سوائے ایمان کے، اور ایمان کے تو میں دن رات اپنے ایمان کی نگرانی کرتے بیٹھا ہوں۔ میرے گھر میں ہیرا ہے، میرے گھر میں سونا ہے، میں نگرانی کرتا ہوں اس کی۔ ایک ڈر سا رہتا ہے کہیں چلا نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، لوٹ نہ لے کوئی۔ میں ایمان کے ساتھ جانے والا ہوں، سونے اور ہیرے کے ساتھ نہیں، کہ میں ایمان کیا لے کے جا رہا ہوں، کون سا عبداللہ ابن ابی کا، منافقوں کے سردار کا ایمان، جو نبی کے مشن میں گڈھے کھودتا رہا 10 سال،
मगर कामयाब बहरहाल नहीं हुआ। इब्राहिम का ईमान आग में कूद गया, लेकिन ईमान को हाथ से जाने न दिया। आपको मालूम है वो ईमान ने क्या गुल खिलाया, फिर आग को बाग बना दिया। वो ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का 13 साल तक जदो खूब का शिकार रहे, आजमाइशों का। क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। आपको मालूम है वो ईमान आपके साथ जाना चाहिए। ऐसा ईमान नहीं कि बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, ताकि आपको नमाज हनफिया मस्जिद में जमात के साथ मिल जाए, ये अर्ज कर रहा हूं कि उस ईमान के साथ अपने को जाना है, उस ईमान की हिफाजत कर लीजिए। ये ईमान नहीं है बल्कि निफाक है कि बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम। नहीं, बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही। और काफिरी क्या है? बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो मेरे भाइयों, हम यहाँ बैठे हैं, आपको बुलाने का मकसद मैं अब क्लियर किए देता हूँ कि मैं एक ही बात पिछले 20 सालों से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते हुए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये दीन ही है इस्लाम, यानी खुदाई व्यवस्था। इसका अपोजिट है इस्लाम का अपोजिट है कुफ्र, यानी इंसानी व्यवस्था। अब जब तक आप इंसानी व्यवस्था का इनकार नहीं करेंगे और खुदाई व्यवस्था यानी इस्लाम को दीन की हैसियत से नहीं मानेंगे, आपकी ये छोटी मोटी नेकियां अल्लाह कबूल नहीं करेगा। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़। जब आप इसको व्यवस्था की हैसियत से मानेंगे, तब आप अपनी वाली में आएंगे कि दुनिया इस वक्त इसलिए शिकार हो गई जुल्म और जबर का कि इंसान की चल रही है, शैतान की चल रही है, रहमान की नहीं चल रही है। रहमान शैतान का गुलाम बना हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमारी नमाज, रोजा, ज़कात, हज कबूल करे, हमारी छोटी बड़ी नेकियों को और इस राह में, अल्लाह की राह में कोशिशों को कबूल करे, तो डंके की चोट पर कलीमा पढ़ना पड़ेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं इनकार करता हूं इस इंसानी व्यवस्था लोकतंत्र का। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मैं अपना राहबर और रहनुमा मानता हूँ, और आपकी शरीयत को एक व्यवस्था सिस्टम की हैसियत से मैं मानता हूँ। तब नमाज फर्ज होती है। नमाज तब फर्ज होती है 13वें साल में, जो मैं सरबा सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज पढ़ रहे हो, वोट कर रहे हो बातिल को। खुदा की कसम ये कुफ्र है, शिर्क है अल्लाह की ज़ाते हाकिमियत पर सिफाते। इर्तिदाद है, इस्लाम से फिर रहे हो। आपका वोट व्यवस्था को जाता है, व्यक्ति को नहीं जाता। आपका वोट जाता है व्यवस्था को, और जबकि आपका ईमान है इस्लामी व्यवस्था पर। बारकल्लाहु लना व लकुम। मौजूद सामीन किराम, नमाज के बाद खाने का एहतिमाम है, और उसके बाद आप चाहें तो आपके पास अगर कोई सलाह मशवरा या कोई राय हो तो चिट्ठी में लिख के आप मशवरा ये यहाँ पर दे दें, सामने डब्बा रखा है वहाँ डाल दें। और अगर हमारे उलमाए किराम खिताब करना चाहें तो ज़रूर उनको मौका दिया जाएगा। खाने के बाद असर तक हमारा ये प्रोग्राम रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।